ان کا کہنا ہے میری جان مال وقت سب اللہ کے لیے وقف ہے. کیوں جی؟ جی بھی ایسے ہی ہے کہ میں وہ یتیم بچے لے کے پالوں، ان کی شادیاں کروں، ان کو میں اپنا کوئی قرآن حافظ بناؤں. میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ہو جس کو ہے نا یتیم بچے ہوں، میں اس کے یتیم بچوں کو پالوں اور وہ میرے نا خدمت کرے اور بچوں کی بھی خدمت کرے، میں ان کی نوکر بن کے رہوں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے. ان کی زیادہ چاہت ہے کہ بیوہ ہو اور اس کے 2-4 یتیم بچے ہوں. اللہ پاک نے ان کو گھر بھی دیا، بہت اللہ پاک دکان ہے اچھے علاقے میں. کروڑوں اربوں سال تھوڑی رہنا ہے، پل کا پتہ نہیں، کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں. وہ ساری جائیداد جو بھی ہے، میرا گھر ہے یا میری دکان ہے، وہ میں یتیم بچوں کو دینا چاہتا ہوں، انہی کے نام کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. یہ ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ تشریف لائے اور ان سے کل ہی رابطہ ہوا اور بہت ہی حیرت انگیز رابطہ ہوا. اور ان سے جب سے رابطہ ہوا اللہ پاک نے بے شمار ہمیں روحانیت دکھائی. یہ ایسی روحانی شخصیت ہے ماشاءاللہ. ان کا اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت خاص تعلق محسوس ہوتا ہے. جو انہوں نے اپنی کارگزاریاں سنائیں، ایمان افروز باتیں بتلائیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی میں آگے بڑھائے. اللہ پاک نے ان کو سعادت بخشی کہ اپنی والدہ کی خدمت کی، اپنی والدہ صاحبہ کو بڑھاپے میں اور اپنی اہلیہ کو جو فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے. اور اپنے بچوں سمیت حج پہ گئے تھے، عمرے پہ گئے تھے؟ عمرے پہ. رمضان المبارک؟ نہیں، رمضان المبارک سے پہلے عام مہینہ تھا. تو عمرے پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے اچانک کیسے حادثہ ہوا. اور یعنی یہ سڑک کراس کر رہے تھے تو سڑک کراس کرتے ہوئے یہ بچوں کو لے کر آگے نکل گئے. بیوی اور والدہ پیچھے تھی اور کوئی بدو بھائی جو ہے تشریف لا رہے تھے. غلطی سے انہیں بعض دفعہ جو ہے نا ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، یعنی آگے چلنے والے کی غلطی ہوتی. تو بہرحال وہ وہیں موقع پر ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئیں اور انہوں نے جیسے بدو کو جیسے معاف کیا. اور معاف کرنے کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ آپ کو 2 مرتبہ خوشی محسوس ہوئی. اس کو میں نے جب اس کو قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم اس کو مقصد کہ میں عربی نہیں جانتا تھا، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ زبردستی سے تجھ سے معافی منگوا رہا ہے. تو مجھے ایک ہی الفاظ آتا تھا، وہ بھی کسی نے بتایا تھا کہ اس کو بولو تنازل فی، کہ میں نے تجھے معاف کیا. میں یہی بولتا تھا تو اس نے وہ بدو اتنا ہنسا، خوشی محسوس کی. اس کی خوشی میں مجھے اتنا سکون ملا جو آج زندگی میں وہ سکون نہیں ملا. وہ سکون نہیں ملا جو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے اس کو اس کے بعد بڑی خیریں برکتیں اللہ ان کو دکھائی ہیں اور انشاءاللہ مزید دکھائیں گے. تو دنیا اللہ سب کچھ نہیں دکھاتے. یعنی معاف کرنے میں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہوتا ہے، اسی جیسی برائی کی جا سکتی ہے. لیکن فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے، صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو پھر اللہ دیں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے آخرت میں، اس کی تھوڑی سی جھلک اللہ نے دکھائی. اس بدو کو جو خوشی ملی اور جو نئی زندگی ملی. یعنی بدو کو قصاص میں قتل بھی کروا سکتے تھے اور وہاں پر سعودی عرب میں قصاص کو اتنا مشکل نہیں ہوتا، فوراً قصاصاً قتل ہو جاتا، یا دیت میں کروڑوں روپے لے سکتے تھے. تو انہوں نے نہ قصاص لیا نہ دیت لی، بلکہ اس کو اللہ کے لیے معاف کیا. کیوں معاف کیا بھائی؟ مدینہ یہ کہ میرے آقا کے رہنے والا رہائشی ہے، اللہ، اس کے تو میں چوٹی کو بھی نہیں مسل سکتا، مار سکتا. تو وہ تو پھر اس کا میرے آقا کا رہائشی تھا، وہ اللہ، میں اس کو اس لیے معاف کیا. پھر انہوں نے ابھی جو واقعہ سنایا کیسے 2 دن مسلسل وہاں پر مدینہ طیبہ میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس رو رہے تھے، فریاد کر رہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں. اور آپ نے تو خود فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو آپ کا مہمان ہوں. بہت سارے واقعات ہیں جو مدینے میں حضور کے مہمان بنتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو، ساری انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ مہمانوں کا اکرام کیا کرو، تو حضور خود نہیں اکرام کریں گے؟
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر ان کے اپنے علاقے کا ایک بندہ مل گیا اور اس نے خود آ کر ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے کیا ہے، اور پھر انہوں نے فوراً وہ سارے جو مسئلے اٹکے ہوئے تھے فوراً اللہ پاک نے حل کروائے۔ تو ان کی اہلیہ بھی فوت ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو وفات سے کچھ عرصہ پہلے 10 لاکھ روپے، آج سے کتنے سال پہلے؟ آج سے کوئی 15 میں فوت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کو بولا کہ 10 لاکھ میں نے تجھے دینا، میری ریٹائرمنٹ پہ ملا ہے، یہ 10 لاکھ دینا۔ وہ کہتی میں نے نہیں لینا، تو کیوں لے رہا ہے، تو نے شادی اور کرنی؟ میں نے بولا نہیں، میں نے شادی نہیں کرنی، یہ 10 لاکھ صرف تیرے لیے دیا ہے، ایک محبت میں پیار میں، تو چاہے کسی کو دے دے، غریب کو دے دے، کسی کی بچی بیاہ دے، یا کچھ بھی کر لے، یا اپنے بہن بھائیوں میں دے دے، یہ لے لے۔ اس نے لیے نہیں اور اسی غم میں وہ فوت ہو گئی کہ مجھے 10 لاکھ کیوں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے۔ تو بہرحال وہ غلط فہمی ہوگی بیچاری کو، لیکن بہرحال انہوں نے پھر وہی پیسے جو 10 لاکھ تھے اور اس سے ماشاءاللہ مسجد کے لیے ایک جگہ خریدی، جس میں اللہ پاک نے کل جمعہ بھی پڑھانے کی سعادت بخشی مجھے۔ اللہ پاک بھائی ظفر اقبال صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مسجد ہمارے ادارے کے لیے وقف کر دی ہے کہ آپ کے ادارے کے ماتحت اس مسجد کی تعمیر ہوگی، توسیع ہوگی، جو بھی ہوگی آپ اس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد میں، اور بہت ساری مساجد ہمارے ادارے کے ماتحت ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ ہمیں اس مسجد کو بھی اچھے انداز سے تعمیر کروانے کی اور وہاں سے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ مسجد بنی ہے ماشاءاللہ، تو اس مسجد میں ابھی فی الحال سادہ پروگرام ہے۔ اس مسجد کو ابھی بہت نیچے فرش بھی نہیں ہے، ایسے بس نماز پڑھانے کی جگہ بن گئی ماشاءاللہ، لیکن لوگوں میں بڑی طلب، بڑی پیاس۔ کل جمعہ پڑھایا، جمعے سے پہلے گھنٹہ بھر تقریباً بیان ہوا، جمعے کے بعد جی تقریباً 2 گھنٹے 2 گھنٹے، اور پورا وہ مجمع جم کے ایسے بیٹھے، ہلے ہی نہ، گھر کوئی بھی نہیں گیا۔ اور میں ان سے بار بار کہوں یار میں معافی مانگتا ہوں آپ کو، شاید روزے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں پیاسے بھوکے اور آپ کو گھر میں آرام کرنا ہوگا، بس کر دوں؟ کہتے نہیں، اور کرو اور کرو۔ 2 گھنٹے انہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بیان سنا۔ بہت اچھے پیارے لوگ ہیں وہاں، سادہ لوگ ہیں جی، ایک علاقہ ہے جہاں پر ایسے چھپڑ سا بنا ہوا ہے، تو اس چھپڑ سا بنا، لیکن وہ چھپڑ ختم ہو گیا، آس پاس نئی آبادیاں ماشاءاللہ بن رہی ہیں، تو اس میں وہ کافی ساری وہ مسجد میں بہت آبادی ہوگی اور بہت ہی قدردان لوگ ہیں، تو ان میں بہت پیاس تھی، بہت طلب تھی، تو اللہ پاک نے ہمیں وہاں دین کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا انشاءاللہ، اور وہاں انشاءاللہ دین کی خدمت ہوگی۔ ہمارے یہ جو محترم بزرگ ہیں بھائی ظفر صاحب، تو ان کے لیے آپ نے بہت ساری دعا بھی کرنی ہے، اللہ ان کو ایک اچھی سی نیک بیوی عطا فرمائے۔ ان کی ایک بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر میں اگرچہ بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کے گھر میں جا کے بہوؤں کے سر پہ بوجھ بننا، یا بیٹیوں کے گھر میں داماد پہ جا کے بوجھ بننا، ان کی ایک ہوتا ہے ہر بندے کی طبیعت، ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ یہ اپنے ماشاءاللہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، ان کی زیادہ چاہت ہے کہ بیوہ ہو اور اس کے 2-4 یتیم بچے ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو گھر بھی دیا، بہت اللہ پاک دکان ہے اچھے علاقے میں، اللہ پاک کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ بیوہ ہو 2-4 یتیم بچوں والی، اس کے ساتھ یہ شادی کر لیں اور وہ یتیم بچوں کی کفالت کریں، اس بیوہ کا سہارا بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کے اس دینی جذبات کو قبول فرمائے۔ یتیموں کی کفالت کی برکت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی پڑھ لیا کریں اور کمنٹس میں بھی لکھ دیا کریں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے یوں قریب ہوگا، انا وکافل الیتیم کا ہاتین، یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے بالکل پڑوس میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے زندگی چھوٹی سی، وہ کروڑوں اربوں سال تھوڑی رہنا ہے، پل کا پتہ نہیں، کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں۔ وہ ساری جائیداد جو بھی ہے، میرا گھر ہے یا میری دکان ہے، وہ میں یتیم بچوں کو دینا چاہتا ہوں، انہی کے نام کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں جو بھی ہمارے بھائی لوگ رابطہ کریں گے، میں کوئی ایسی کہ جو قرآن پڑھی ہو یا عالم دین ہو، ہاں یہ چاہتے ہیں کہ دین کا سلسلہ چلتا رہے وہاں پر، تو وہاں تو دین کا سلسلہ چلتا رہے، تو اس سلسلے میں فی الفور ہم سے رابطہ کریں
اور یہ جو ہم نے مسجد کی مزید تعمیر کروانی ہے اس میں توسیع کی بھی ضرورت ہے. ساتھ بالکل چھپڑ ہے جس میں پانی کھڑا ہے, اس میں بھینسیں نہا رہی تھی ہمارے سامنے. اس چھپڑ کو خرید کر مسجد میں شامل کرنا ہے. اس میں بھی آپ لوگ شمولیت کریں گے. ایسے اللہ کے پیارے بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اس جگہ کو وقف کیا, اور اس میں ان کا اخلاص کی خوشبو اس علاقے بھر میں محسوس ہوئی ماشاءاللہ مجھے. اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کے ساتھ کل اچانک ملاقات ہوئی, اور اچانک یہ سب کچھ کیوں جی؟ ہاں جی, اچانک ہی آپ ہمارے ساتھ گئے ہیں. اچانک ہی اللہ نے ملاقات کروائی, اور اچانک, حالانکہ کل میں جمعہ کہیں اور بھی اللہ پاک کی طرف سے صورت بن سکتی تھی, لیکن اللہ نے آپ ہی کہ ہاں بنوا دیا. اور اللہ پاک نے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اللہ جو کرتے ہیں اس میں ہزاروں حکمتیں اور خیریں ہوتی ہیں. الخیر فی مختارہ اللہ. اس ویڈیو کو اگر شیئر کریں گے, اس میں بہت سارے سبق ہیں. خاص طور پہ جو سبق ہے نا, معاف کرنا بہت ہی یعنی گھٹیا سودا ہے. یعنی معاف کرنے کی بجائے بدلے لینے کے چکر میں پڑنا, اور اس بدلے لینے کے چکر میں بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اگر کسی نے مکہ مارا ہے اس کو بھی آپ اتنا مکہ ماریں. آپ کا مکہ زیادہ لگ گیا, آپ کی طرف سے ظلم ہو گیا, آپ ظالم بن گئے. پہلے آپ مظلوم تھے, اب ظالم بن گئے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جان کے بدلے میں جان ہیں جی, آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہیں جی, دانت کے بدلے میں دانت. یہ سب یہ ہو سکتا ہے کفارے کے طور پہ, یعنی بدلے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود مشورہ دے رہے ہیں کہ معاف کر دو. فمن عفا واصلح, جو معاف کر دے گا, صلح کر لے گا, اجرہ علی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ رانا راجپوت ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں. سب سے بڑی ان کے پاس جو نعمت اور دولت ہے نا, ان کے پاس ایمان کی دولت ہے, ان کے پاس اللہ کی محبت کی دولت ہے, دین کا جذبہ ہے. ان کا کہنا ہے میری جان, مال, وقت سب اللہ کے لیے وقف ہے. کیوں جی؟ جی بھی ایسے ہی ہے کہ میں وہ یتیم بچے لے کے پالوں, ان کی شادیاں کروں, ان کو میں اپنا نا کوئی قرآن حافظ بناؤں. ہاں, میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ہو جس کو ہے نا یتیم بچے ہوں, میں اس کے یتیم بچوں کو پالوں, اور وہ میرے ہے نا خدمت کرے, اور بچوں کی بھی خدمت کرے, میں ان کی نوکر بن کے رہوں. اللہ اکبر. دیکھو جی کتنے لوگ ایسے یتیموں سے بھاگتے ہیں, یتیموں سے ڈرتے ہیں, بیواؤں سے بھاگتے ہیں جی. تو کہتے ہیں جی ہمیں شادی تو کرنی ہے. بہت سارے بزرگ آتے ہیں میرے پاس, شادی تو کرنی ہے لیکن بچہ نہ ہو, نہ بچہ پہلے ہو نہ آئندہ ہو, بچوں سے بھاگتے ہیں. یتیموں کی کفالت کرنے والے, اتنی خوشخبری پانے والے, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایمانی صفات ہیں, یہ ایمانی جذبات ہیں. تو میں ساری دنیا کے لوگ جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں, آپ کے اپنے علاقوں میں, ضروری نہیں ساری دنیا میرے سے رابطہ کرے, یہ تو مشکل ہے, ناممکن ہے. آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں, یتیم بچے بیچارے رہتے ہیں, تو ان یتیموں کی کفالت کرنا کس کی سنت ہے؟ یتیموں کی کفالت کرنے پر کس ہستی نے اپنی پیاری سچی زبان سے خوشخبری عطا فرمائی؟ سبحان اللہ.